الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی محمد المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، آج رب العالمین کی فضل و توفیق سے ہمارا چھٹا درس ہے۔ خلاق عالم ہم سب کا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی کے بارے میں ہم سن رہے تھے، یعنی حضور علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو کل ہجرت کا ہم نے واقعہ سنا تھا، کس طرح حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، اور کچھ ایک دو جوابات بھی ہم نے سنے تھے۔ یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے جب مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو سب سے پہلے جہاں پر آپ ٹھہرے اس مقام کا نام تھا مقام قباء۔ اچھا، یہ کہاں پر ٹھہرے تھے؟ حضرت کلثوم بن حدم کا گھر تھا کہ جہاں پر حضور علیہ السلام ٹھہرے تھے۔ وہاں پر حضور علیہ السلام نے انہی کی ایک زمین کو پسند فرمایا کہ جہاں پر عامر بن عوف کی کھجوریں سکائی جاتی تھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس زمین کو پسند فرمانے کے بعد یہاں پر ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ آج بھی وہ مسجد ہے جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ مقام قباء کی نسبت کی وجہ سے آج اسی مسجد کا نام رکھا گیا مسجد قباء، اور حضور علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اب حضور علیہ السلام نے اس مسجد میں کئی دن گزارے، تقریباً 24 کا بھی قول ملتا ہے اور 14 کا بھی قول ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 14 یا 24 روز گزارنے تک آپ مسجد قباء کی تعمیر فرمانے کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ تو آپ جب قباء شہر سے جب آگے بڑھے تو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد آتی ہے، وہاں پر آپ نے جمعہ مبارک پہلا ادا فرمایا۔ اسی مسجد کا نام رکھ دیا گیا مسجد الجمعہ۔ ہم جائیں گے مدینہ منورہ کی طرف، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو جب وہاں پر جائیں گے تو ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد الجمعہ ہے، تو پہلا جمعہ وہاں پر ادا کیا گیا تو اس مسجد کا نام رکھ دیا گیا مسجد الجمعہ۔ اب اہل شہر یعنی مدینہ والے کو جب خبر ہوئی کہ حضور علیہ السلام آ چکے تو اب یہ سارے روانہ ہوئے حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے، کیونکہ جو پہلے دیدار کرنے والے تھے وہ قباء میں آ چکے تھے۔ وہ اہل مدینہ والوں کی یہ تھی کہ صبح آتے تھے اور جب سورج اپنے عروج کو پہنچتا تھا تو یہ لوگ مایوس ہو کر لوٹ جایا کرتے کہ حضور علیہ السلام نہیں آئے۔ لیکن ایک مرتبہ یہود نے دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام جس کا یہ لوگ انتظار کرتے اہل مدینہ والے وہ آ چکے، تو مسجد قباء میں ٹھہرے۔ اب جب حضور علیہ السلام آگے بڑھے قبیلہ بنی سالم کی طرف، تو جیسے ہی وہاں پر بڑھے تو ان کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، تو سارے مدینہ والے یہاں تک کہ ان کے بچے عورتیں بوڑھے ہو کر جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ عورتیں اپنی چھتوں پر چڑھ گئی، بچیاں اپنی چھتوں پر چڑھ گئی اور ایک شعر پڑھنے لگی۔ وہ شعر کیا ہے کہ جو آج ہم صلاۃ والسلام میں بھی پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ وہ شعر ہے جو ان کی خاتون نے پڑھا تھا کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم پر چاند طلوع ہو گیا ہے ودا کی گھاٹیوں سے، اور ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو طلع البدر علینا جو یہ ہم شعر پڑھتے ہیں یہ انہی کی طرف سے کہ جو آج یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جو ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو اس میں شعر اس کا بھی ملاتے ہیں۔ تو یہ انہی کی نسبت ہے کہ ان خاتون نے اوپر چڑھ کے یہ شعر پڑھا تھا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بوڑھے نوجوان جتنے بھی تھے سب خوشی سے مدینے کی گلیوں میں حضور کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے آتے۔ اب اس کے بھی جواب ہم نے کل سن لیے تھے، بعض لوگ خدکتے ہیں اس کے اندر کہ نعرے کہاں سے وغیرہ، یہ ساری چیزیں کل میں نے اعتراض اس کے جواب دے دیے تھے۔ لیکن ایک اور چیز کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے
کہ آپ کی بات یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور علیہ السلام کے نعرے بھی سمجھ میں آ گئے کہ نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں، جلوس کیوں نکالا جاتا ہے، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگ اپنے گھروں پر جھنڈے کیوں لگاتے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ابھی سمجھا دیں، ہم لوگ اس وجہ سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور اس وجہ سے اپنے گھروں پر جھنڈے وغیرہ لگاتے ہیں کیونکہ یہ بھی سید الملائکہ کی سنت ہے۔ بولا وہ کیسے؟ میں نے الخصائص الکبریٰ کا مطالعہ کیجیے، اس کے اندر آپ کو مل جائے گی روایت کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو جبریل ملائکہ کو دیکھا گیا کہ سید الملائکہ جو ہیں روح الامین، ان کو دیکھا گیا کہ وہ ایک مشرق میں انہوں نے جھنڈا لگایا، ایک مغرب میں انہوں نے جھنڈا لگایا اور ایک کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا۔ تو میں نے یہ روایت لیجیے، اور سید الملائکہ کی ادا کو ادا کرتے ہوئے مسلمان آج اس ادا کو ادا کر رہے ہیں، آج مسلمان اس ادا کو ادا کر رہے ہیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے، فرشتوں کی سنت ہے کہ جھنڈے لگانا۔ فرمایا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، چلیں، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ چلیں جلوس بھی نکالیں، آپ جھنڈے بھی نکالیں، لیکن حضور کی نعتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ میں نے یہ بھی بات سمجھا دیتے ہیں، حضور کی نعتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ میں نے یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ بولا وہ کیسے؟ میں نے سنیے، وہ اس وجہ سے سنت ہے کہ حضور علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور ان کے لیے خود منبر لگوایا کرتے تھے کہ یہ کفار کو جواب دیا کرتے تھے اپنے اشعار کے ذریعے۔ فرمایا وہ کیسے ہیں؟ میں نے سنیے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ تو صحابی تھے، ہمارے جو امام ہے سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ، انہوں نے انہی کی روح سے فیض لے کر ایک کلام لکھا جس میں آپ نے لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ میں نے انہی کی روح سے فیض لیتے ہوئے یہی ہمارے امام نے کلام اٹھایا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ میں نے اس وجہ سے ہم اشعار پڑھتے ہیں کہ یہ بھی صحابی رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور ان کی سنت مبارکہ، ان کی ادا ہے کہ حضور کے لیے اشعار لکھتے بھی تھے اور حضور کے لیے اشعار پڑھتے بھی تھے اور ایک کافروں کو جواب دیا کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، اب تمام قبائل جب حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو حضور علیہ السلام کی اٹھنی کی جو مہر تھی وہ صحابہ کرام نے پکڑنے لگے کہ حضور ہمارے یہاں پر آپ شرط بخشیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جو مہر ہے وہ اس کے اوپر چھوڑ دو کہ جس پر اللہ رب العالمین کرم ہوگا، یعنی اس اونٹنی پر جب رب العالمین کرم فرمائے اس اونٹنی کو ہی معلوم ہے کہ کہاں پر ٹھہرنا ہے، کیونکہ رب العالمین کی مرضی پر ہے، اسی کی رضا پر ہے کہ وہی اس کو حکم فرمائے کہ یہاں بیٹھنا تو یہاں بیٹھ جا، اس کی جو لگام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام نے اس کی لگام کو چھوڑ دیا، اسی کو اوپر روک دیا۔ اب جب حضور علیہ السلام آگے بڑھے تو جس کے گھر پر اونٹنی بیٹھ گئی ان کا نام حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو جیسے یہ رکے تو حضور علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں، ان کا حضور علیہ السلام کا سامان مبارک اٹھا کر اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنی اوپر والی منزل عطا فرمائی، اپنی اوپر والی منزل عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملاقات کے لیے لوگ آئیں گے تو آسانی ہو تو اس کے لیے آپ نے نیچے والی منزل کو پسند فرمایا۔ اور یہ اتنے عاشق رسول تھے، فرماتے ہیں حضور کو جب کھانا دیا کرتے تھے تو جہاں سے جو حضور علیہ السلام جب کھانا تناول فرماتے اور جب بچاتے ان کے لیے تو یہ نشانہ ڈھونڈتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے کہاں سے کھایا ہے، حضور علیہ السلام نے کہاں سے کھایا، وہیں سے تبرک حاصل کرتے ہوئے یہ اپنا کھانا کھاتے تھے۔ یہ اور ان کی زوجت ہوئی حضرت سیدنا ایوب انصاری کی، تو یہ اتنے عاشق رسول تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر 7 مہینے تک حضور علیہ السلام نے اسی طرح حضرت سیدنا ایوب انصاری نے اپنی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے، یہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، اور جو عالم جو پکا ہونا وہ کبھی اپنی بات سے ہٹ نہیں سکتا، اس مذہب سے ہٹ نہیں سکتا، لیکن جس پر رب العالمین کا فضل ہو جائے۔ اچھا، ان کا اسلام لانے کا واقعہ کیسا ہے؟ ان کا اس طرح واقعہ ہے، یہ تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم۔ تو جب حضور علیہ السلام مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور لوگ جوگ در جوگ حضور کی زیارت کے لے گئے تو دیکھا کہ یہ رش لگا ہوا ہے، اتنا کیوں رش لگا ہوا ہے؟ تو دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے۔
تو فرماتے ہیں کہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہوا کہ سب سے پہلی بات تو ان کو یہ پسند آئی کہ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال نبوت پر نظر ڈالی، حضور کے حسن پر نظر ڈالی، فرماتے ہیں کہ میرے زبان سے یہ نکلا کہ کبھی بھی یہ جھوٹے کا چہرہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنا حضور کا چہرہ انور تھا۔ بلکہ حضور کے چہرے انور پر اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ نقل کرتے، توجہ طلب بات ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اتنا حسین تھا، اتنا سونا تھا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے لیے اگر یہ معجزات نہ اترتے تو حضور کا چہرہ ہی اتنا حسین تھا کہ حضور کے چہرہ حسین ہونے کی وجہ سے وہی دلیل نبوت کے لیے کافی ہوتا۔ یہ حضور کے چہرے کی شان تھی، اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا۔ تو فرماتے جیسے ہی میری نظر پڑی حضرت عبداللہ بن سلام کے پہ، فوراً میری زبان سے یہ نکلا کہ کبھی بھی کسی جھوٹے کا چہرہ تو ہو نہیں سکتا۔ فرماتے میں اس مجلس کے اندر جا کے بیٹھ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وعظ ارشاد فرماتے، اور حضور جو تھے وہ جامع کلام تھے اور مختصر کلام تھے، ایسی بات فرماتے کہ بندہ سن سکتا تھا۔ 4 کلمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، وہ کون کون سے؟ فرماتے ایھا الناس افشلوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آخری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت تم نماز پڑھو، جب راتوں کو لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھو۔ یہ حضور نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں میری کان میں پڑی اور اس کا دل پر اتنا اثر ہوا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں حضور پر اسلام لے کر آ گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن جس کی قسمت میں لکھا ہو کہ لانا ہے ایمان تو لانا ہے اس کو۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے تو وہاں پر تو کوئی مسجد تھی نہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر مسلمان باجماعت نماز ادا کر سکے، تو مسجد کی نہایت تعمیر ضروری تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نجار کے باغ کو پسند فرمایا، بنو نجار کے باغ کو پسند فرمایا۔ یہ ایک باغ تھا جو کہ یہ 2 یتیمیوں کے مل تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ چاہیے وہ مسجد بنانی ہے یہاں پر، تو انہوں نے جو انصار والے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے دے دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ ہے 2 یتیموں کی ملک، ان کو یہ دے دیا جائے، ان کی قیمت دینی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 یتیموں کو بلایا، اور آپ کو یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ اس کا جو مال ادا کرنے والے تھے، وہ قیمت ادا کرنے والے تھے۔ آج وہ لوگ سوچیں جو صحابہ کرام پر اپنی زبانوں کو دراز کر دیتے ہیں، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان دراز کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا تم مسجد نبوی میں جہاں پر نمازیں ادا کرتے ہو، جہاں اس مسجد میں اس زمین پر جہاں پر تم نماز ادا کرتے ہو، یہ زمین سیدنا صدیق اکبر نے خرید کے دی ہے حضور کو۔ یہ حضور کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق اکبر کا مال لگا ہوا ہے ادھر، صدیق اکبر کی زمین کی ملکیت ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس زمین کو خریدا، اور وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی جو کہ آج مشہور و معروف ہے، جسے مسجد النبوی کہا جاتا ہے، یعنی نبوی کی مسجد۔ اچھا یہ نبوی سے کیا مراد ہے؟ نبوی سے کیا مراد ہے؟ مسجد النبوی کیوں نام رکھا گیا؟ مسجد نبوی اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ کچھ اور نام رکھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا کیونکہ یہ مسجد ہر قسم کی دنیاوی تکالیف و مصیبتوں سے آراستہ ہے، اس سے بندے کو نہ تکلیف آ سکتی ہے نہ مصیبت آ سکتی ہے، اسی وجہ سے اس مسجد کا نام رکھ دیا گیا مسجد نبوی۔ تو یہ اس مسجد کی بھی شان ہے۔ اب مہاجرین جو اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، تو انصار نے اپنا تن من دھن سب کچھ ان کے اوپر قربان کیا، اور بڑی فراخی کے ساتھ، دل فراخی کے ساتھ ان لوگوں کے اوپر مدد بھی کی۔ اب یہاں تک بات پوچھتے کہ جب مسجد نبوی کو بنا دیا گیا تو اب یہ ہوا کہ لوگوں کو بلانا ہے اذان کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے رائے مانگی، مشورہ طلب کیا، رحمت للعالمین ہے لیکن مشورہ طلب کیا، کیوں قرآن کریم میں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ 14 سپارے کے اندر، اسی کے اندر ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپس میں معاملات میں مشورہ کیا کرو۔ جب رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب حضور مشورہ کر لیں تو میں اور آپ کون ہوتے جو بغیر مشورے کام کر لیتے ہیں؟ تو مشورے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی رائے مانگی، اور جب رائے مانگی تو کسی نے کہا کہ حضور آگ جلا دی جائے تاکہ جب آگ جلے تو اس کا دھواں اڑے اور لوگ سمجھ جائے کہ اذان کا وقت ہو گیا، یا ناقوس بجا دیا جائے۔
تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں کو منع فرما دیا، کیونکہ یہ غیر مسلمی کو طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کو رہن دیا جائے۔ اب یہاں تک بات پہنچی کہ حضور علیہ السلام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رائے دی، حضور یہ اعلان کر دیا جائے الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یہ اعلان کر دیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ رائے پسند آئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو اس طرح پکارا کرے الصلاۃ جامعۃ، نماز جو ہے وہ جمع کرنے والی، اس طرح حکم دیا گیا۔ لیکن بعد میں یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب آیا اور انہی کے اندر اذان کے الفاظ شرعی سکھا دیے گئے، اور یہی خواب سیدنا فاروق اعظم کو بھی آیا اور حضور علیہ السلام کی ذات کو بھی آیا۔ اب جب حضور علیہ السلام کو حضرت عبداللہ بن زید نے یہ خواب سنایا تو حضور علیہ السلام نے ان الفاظ کو بہت زیادہ پسند کیا، فرمایا کہ حضرت سیدنا بلال کو یہ الفاظ سکھا دیے جائیں تاکہ وہ اذان کہہ دیں، اور یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھا دی گئی، اور آج تک وہ جو سیدنا بلال حبشی کو سکھائی گئی تھی وہ جو حضور کے زمانے سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، یہ وہی اذان ہے جو آج ہمارے یہاں پر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو پوری اذان ہے یہ اسی طرح حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دی گئی۔ اچھا یاد رکھیے گا، ہم نے سنا بھی ہوگا کہ مدینہ المنورہ کی آب و ہوا کسی کو راز نہ تھی، یہ صحیح بات بھی ہے کہ کسی کو راز بھی نہ تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے گئے اور اکثر جو مہاجرین تھے بیمار ہوئے تھے وہاں جا کر، تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر دعا فرمائی، اور دعا کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں نا، مجھ کو اور آپ کو مدینہ سے اتنی محبت ہے کہ مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہیں، تو اتنی محبت کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے اس موقع پر دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی ایسی محبت ڈال دے جیسے مکہ المکرمہ کی، بلکہ مالک اس سے زیادہ بڑھا دے، مالک اس سے زیادہ بڑھا دے، اور اس کی جو آب و ہوا ہے اس میں صحت عطا فرما، صحت بخش دے۔ جب حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، آج دیکھیں نا مدینے کی آب و ہوا کیسی ہے، آج اگر بیمار بھی وہاں پر چلے جائے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے، یہ حضور کے صدقے ملا ہوا ہے سب کو۔ اچھا اسی طریقے سے حضور کے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اسلام لانے کا بھی بڑا واقعہ مشہور ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، یہ تھے فارس کے رہنے والے، اور یہ ان کے پورا ملک اور ان کے آبا و اجداد پورے مجوسی تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آگ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ اپنے شہر سے نکلے تو ڈاکو نے ان کو پکڑ لیا اور گرفتار کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، آپ کو بیچ دیا گیا۔ جب آپ بیچتے گئے یہاں تک کہ آپ کو کئی آقاؤں نے خریدا، آخری مرتبہ آپ اس طرح آقا کے پاس پہنچے، یعنی آپ کو جب بیچا گیا تو آپ مدینہ المنورہ پہنچے، اور آپ نے توریت و انجیل کا تو ویسے علم حاصل کر لیا تھا، کیونکہ جب اتنے آقاؤں سے آپ آ کر آئے، اتنی مرتبہ آپ بیچے گئے تو آپ کو ساری چیزیں آ گئی تھیں، آپ کو پتا تھا کہ نبی کی آخری زمان تو آنے والے ہیں۔ اب مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ یہاں پر تو مسجد سے لگی ہوئی ہے صحابہ کرام کی، اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اتنے حسین نورانی چہرے والے حضور بیٹھے ہوئے، جانتے نہ تھے، بس یہ جانتے کہ محمد بن عبداللہ بیٹھے ہوئے یہاں پر۔ تو حضور علیہ السلام کے ایک دن حاضر ہوتے ہیں اور ایک تھال میں کھجور لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے سلمان کیا لے کر آئے؟ فرمایا حضور کھجور، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم صدقے کو نہیں کھاتے، لا ناکل الصدقہ، ہم صدقے کو نہیں کھاتے۔ شمائل محمدی کے اندر اس روایت کو بھی لکھا گیا ہے، فرمایا ہم صدقے کو نہیں کھاتے۔ دوسرے دن حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں وہی تھال لے کر، اور فرماتے ہیں کہ اے سلمان کیا لایا؟ فرمایا حضور کھجور ہے، آپ کے لیے ہدیہ لایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم قبول کریں گے، ہدیے کو ہم قبول کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود نے بھی ہاتھ بڑھایا اور صحابہ کرام کو بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو کھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ حضور علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ دی تو حضور علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان ان کی نظر پڑ گئی کہ وہ مہر نبوت تھی، اور مہر نبوت کے بارے میں کئی اقوال بیان کیے گئے۔ وہ مہر نبوت ایسی تھی کہ حضور علیہ السلام کے مہر نبوت کے درمیان بال بھی تھے، تل بھی تھے، اور اس میں سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، اس میں سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ فرماتے جب وہ نظر پڑی اس پر تو فرماتے میرا دل نہا رہ گیا، اور مجھے پتا تھا کہ وہ توریت و انجیل میں ساری نشانیں لکھی ہیں۔ فرمایا میں فوراً اسی وقت مسلمان ہو گیا۔
اب ان کا واقعہ بھی کافی طویل ہے، اس طرح حضور علیہ السلام نے ان کو آزاد کروایا، وہ ہمارا بھی موضوع نہیں ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام جب ہجرت کا پہلا سال گزرا، ہجرت کے دوسرے سال میں جب داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تو حضور علیہ السلام کی ایک تمنا یہ تھی کہ بیت المقدس میرا کعبہ نہیں ہونا چاہیے، قبلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قبلہ جو ہونا چاہیے وہ کعبۃ اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی جو تھے وہ حضور کو طعنہ مارتے تھے، دیکھو یہ تو ہمارے قبلے ہی کی طرف نماز پڑھتے بیت المقدس کی طرف، ان کا کوئی اور قبلہ نہیں ہے۔ تو جب یہ کرتے تھے حرکتیں تو حضور علیہ السلام کی ایک تمنا یہ تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہونا چاہیے وہ کعبۃ اللہ شریف ہونا چاہیے۔ بڑا واقعہ مشہور بھی ہے، حضور علیہ السلام اکثر نمازوں کے درمیان وحی الہی کا انتظار رہتے کہ وہی آ جائے کہ ماموں اپنے چہروں کو پھیر دیجئے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو سالم کی مسجد تھی، نماز ظہر حضور علیہ السلام ادا فرما رہے تھے، نماز ظہر ادا کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس ادا کو ارشاد فرمایا، قد نری تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب آپ کا بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ان قریب ہم پھیر دیں گے اس چیز کو، اس قبلے کو جس کا آپ کی رضا ہے، اس کی طرف آپ کو پھیر دیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب اپنے چہرے کو آپ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف آپ پھیر لیجئے۔ اب یہ جب وحی الہی آیات طیبہ و تطہیرہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نماز ہی کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور نماز ہی کے اندر یہ دوران نماز ہی کے حضور علیہ السلام کو وحی ہوتی ہے، یہی آیت مبارکہ دوسری سپارے کی، قد نری تقلب وجهک فی السماء۔ تو جب حضور علیہ السلام کو یہ آیت طیبہ و تطہیرہ جب ملی کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیا جائے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل رب العالمین کو کہہ کر آؤ کہ پہلے نماز پوری ہو جائے پھر اس کے بعد قبلے کو چینج کر دیں گے، کیونکہ یہاں پر جو تھا وہ قبلے کو چینج کرنا ہے، وہ قبلے کو چینج کرنا۔ آج کل ہمارے یہاں پر اگر مسجد کی جو جماعت ہیں اگر ان کی نماز کا ٹائم چینج کرنا ہو، اگر میں اسی وقت اعلان کروں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر جو ظہر کی نماز ہے وہ 2 بجے، اگر میں اسی وقت اعلان کر دوں کہ بھائی کل سے نماز ظہر جو ہے وہ، بلکہ آج سے ہی نماز ظہر جو ہے 2:15 بجے ادا کی جائے گی، تھی 2 بجے لیکن میں نے اعلان کر دیا کہ آج سے ہی نماز ظہر 2:15 بجے ادا کی جائے گی، 2 بجے لوگ جمع ہو چکے ہیں، وہ کہیں گے کیا ہو گیا بھائی جان طبیعت ٹھیک ہے، جب ہم آئیں 2 بجے والی نماز پڑھنے آپ نے 2:15 بجے کر دی، یہ تو کل کا اعلان کرنا ہے۔ اچھا جہاں پر جماعت کا مسئلہ نہیں، یہاں تو قبلے کا مسئلہ ہے، اور نماز کے دوران فرمایا محبوب کو مالک کو عرض کیجئے کہ ابھی تو نماز کا وقت ہے اور ابھی قبلے کو تبدیل کرنا ہے، تو پہلے نماز پوری ہو جائے پھر اس کے بعد قبلے کو تبدیل کرنا ہی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں یہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں محبوب تیرا بندہ جو ہے، تیرا محبوب جو ہے یہ عرض کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ پہلے تیری نماز پوری ہو جائے پھر اس کے بعد ہم قبلے کو تبدیل کر دیں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل محبوب کو ارشاد فرما دیجئے کہ پہلے تیری مرضی پوری ہوگی بعد میں میری نماز مکمل ہوگی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے تیری مرضی پوری ہوگی محمود، بعد میں ہماری نماز مکمل ہوگی۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، یعنی مطلب کیا، تمام مخلوق تو رب العالمین کی، اللہ کے عالم کی رضا چاہتی ہے، لیکن رب العالمین تو کسی کی رضا چاہتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے ہوئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اس وقت ہی اپنے چہرہ انور کو گھمایا کعبۃ اللہ شریف کے اندر، کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور حضور کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب نے اپنے چہرے کو پھرایا۔ تو یہ اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد القبلتین، جو کہ آج بڑی مشہور و معروف بھی ہے۔ اب تک حضور علیہ السلام، آخری بات میں کرتا ہوا چلوں ہماری، کہ اب تک حضور علیہ السلام کو خدا کی طرف سے یہ حکم تھا کہ مواعظ حسنہ کے ذریعے اور دعوت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے بس، لیکن اب یہ وقت آ چکا تھا کہ مسلمانوں نے
کفار جو تھے وہ مسلمان پر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ بس ان کے اوپر ہم حملہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ ایک تو یہ ان کی نمازیں ادا کر رہے ہیں، علل اعلان خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ حضور کے ساتھ ساتھ اہل مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے تھے، اہل مدینہ والوں کے بھی یہ لوگ دشمن ہو گئے تھے۔ اب یہ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر 12 صفر کو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن سے لڑائی کی جاتی ہے ان مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے، بانہم ظلموا، کیونکہ وہ ظالم ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، جو مسلمان ہیں ان پر ظلم کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور بے شک اللہ کی جو مددگار، اللہ کی جو مدد ہے وہ یقیناً مددگار ہے، وہ ضرور وہ قادر ہے اس چیز پر۔ تو جب رب العالمین نے اس چیز کو، وحی کو جب اتارا، آیت مبارک کو جب اتارا، جب جہاد کی اجازت دے دی گئی، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو جاگا کرتے تھے، صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لڑائی سے اچھا یہ ہے کہ صلح کو اپنایا جائے، اور کس طرح کی 2 شرطیں رکھی گئی۔ نمبر 1 کہ ان کی جو تجارت ہے جو شام سے آتی ہے ان کو روک لیا جائے، ان کو روک لیا جائے۔ دوسری چیز اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ مدینے کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں انہی سے امن و امان کر دیا جائے، تاکہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور وہ مکۃ المکرمہ والے ہم پر حملہ نہ کر سکیں، تو جو کفار ہیں ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ اچھا، اس کے اندر کئی لڑائیاں ہوئیں، تو اس میں غزوہ بھی اور سریہ بھی عنوان اس میں پیش کیا گیا۔ غزوہ کسے کہتے ہیں اور سریہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت کی ہو اسے کہا جاتا ہے غزوہ، اور جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت نہ کی ہو اسے کہتے ہیں سریہ۔ اچھا، سریہ کی تعداد کتنی ہے اور غزوہ کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں کئی قول بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی بات تو غزوات کی جو تعداد لکھی گئی ہے تقریباً 27 بھی ہے، 26 کی بھی تعداد لکھی گئی ہے، ایک قول کی بنا پر 21 بھی لکھی گئی ہے، لیکن امام بخاری نے جو تعداد لکھی ہے وہ کل تعداد 19 لکھی ہے، ان میں سے جن میں 9 غزوات میں جنگ ہوئی ہے، 19 کی تعداد امام بخاری نے تحریر کی ہے، اور ان میں 9 غزوات ہیں۔ وہ کون کون سے؟ جنگ خیبر ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، جنگ بنو قریظہ ہے، جنگ بنو مصطلق ہے، جنگ خیبر ہے، فتح مکہ ہے، جنگ حنین ہے، اور جنگ طائف ہے۔ یہ 9 جنگیں جن میں 9 غزوات ہیں جن میں جنگیں ہوئی۔ باقی سریہ کی بھی تعداد کافی بیان کی گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے اندر شرکت کی اسے کہتے ہیں غزوہ، اور جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت نہ کی اسے کہتے ہیں غزوہ۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی جنگوں کے اندر آپ نے شرکت فرمائی ہے۔ اب انشاءاللہ کل جو ہمارا موضوع ہوگا وہی میں اسٹارٹ کر دیتا، لیکن ٹائم ہمارا مختصر تھا اور کافی طویل ہو گیا بیان بھی، تو انشاءاللہ کل جنگ بدر کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ ابھی اگر میں نے تھوڑا بھی مختصر اس کو چھیڑ دیا تو ہماری توجہ بڑھے گی کہ اس کو اور بیان کیا جائے۔ کل انشاءاللہ اس کو مکمل بیان کریں گے کہ جنگ بدر کا سبب کیا تھا، کس وجہ سے جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور سب سے بڑی بات تو ابو جہل کو مارا گیا، اور ابو جہل کو مارنے والا بھی کوئی بڑا شخص یا سردار کوئی نہیں تھا، نہ کوئی صحابہ تھا بڑا والا جس کی بڑی عمر کہا جائے، وہ بھی بزرگ نہیں تھے، بلکہ جو ابو جہل کو مارنے والے تھے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے جن کا نام حضرت اکرمہ تھا۔ یہ جو 2 چھوٹے بچے تھے ان لوگوں نے اپنا کس وجہ سے قتل کیا تھا؟ حضور کی گستاخی کی وجہ سے۔ یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابی رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان یہ ابو جہل کا ملے گا۔ فرمایا کیا کام ہے؟ فرمایا اس کو قتل کرنا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ ہمارے حضور کا گستاخ ہے، حضور پر گالیاں بکتا ہے۔ اچھا، مارنے والے بھی چھوٹے بچے ہیں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ابو جہل کو، لیکن مارنے والے بھی بچے تھے۔ اور ابو جہل کیا کہتا تھا؟ فرمایا مجھے دکھ اس وجہ سے کہ مجھے کسان کے بیٹوں نے مارا ہے، کوئی اور مارتا مجھے دکھ نہیں ہوتا، لیکن مجھے کسان کے بیٹوں نے مارا ہے۔ تو یہ حضرت اکرمہ تھے اور یہ 1-2 بھائی تھے، تو یہ دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ اور اس طرح کے حضرت اکرمہ تو ان کا نام تھا، ابو جہل کے بیٹے کا نام حضرت اکرمہ تھا، کہ جنہوں نے ان 2 بچوں پر وار کیا تو ایک بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، ایک بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اچھا، ہاتھ بھی کس طرح ٹوٹا؟ وہ اس طرح کے ہاتھ الگ ہو گیا لیکن کچھ بھی ابھی حصہ جڑا ہوا تھا۔ وہ بچے کو تکلیف ہو رہی تھی، صحابہ رسول ہیں ان کو تکلیف ہو رہی تھی، چھوٹے تھے، کہ اب کس طرح اس سے لڑایا جائے ابو جہل سے، کیونکہ اس کے اوپر حملہ تو کر چکے تھے لیکن اب اس سے لڑا کس جائے، کیونکہ یہ ہاتھ بھی تکلیف بن رہا ہے۔
بچے کی صحابہ رسول کی جان پر بھی ہم قربان جائیں، فرماتے کیا کرتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، اس کو اکھاڑتے اور پھینک دیتے ہیں، پھر اس سے لڑائی کرتے ہیں اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ واپس اپنے لعاب دہن سے جوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العالمین پہلے والی اسی کے اندر شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی بھی اور سچا پختہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔